السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جرنی آف ماڈسٹی۔ تو سورہ احزاب غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جب ہم پہ بیرونی بہت طرح کے پریشرز ہوتے ہیں، اور ان پریشرز میں ہم اپنے آپ کو کیسے سسٹین کرتے ہیں، اور وہاں پہ کیسے کیسے لوگوں سے کس کس طرح کی ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی غزوہ دیکھیں گے یا کوئی بھی سیرت میں سے واقعہ، یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں کچھ بھی سکھاتے ہیں، تو ہمیں نا اس کے پس منظر سے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا آنا چاہیے۔ ٹیڑھا اپلائی بھی نہیں کرنا، اور کہیں جھول بھی نہیں ڈالنا، کہیں ریلیکسیشن بھی نہیں لینی، کہیں بے جا سختی بھی نہیں کرنی، لیکن دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں غزوہ بدر کہاں ہے، میری زندگی میں غزوہ احد کہاں ہے، میری زندگی میں غزوہ خندق کہاں ہے۔ ان تمام معاملات میں میں نے کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے آگے بڑھنا ہے۔ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور اور سورہ الاحزاب جو ہیں، یہ ہمیں حیا اور حجاب کا بڑا صحیح سٹینڈرڈ دیتی ہیں، تو یہی سے ہم ساری یعنی جو فقہ ہے اس کو بھی لے کر چلتے ہیں کہ جی ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے، ڈائریکشنز کیسی ہونی چاہیے، کس سے بات چیت کیسی کرنی چاہیے۔ تو پھر ہم اس کو صرف آئسولیشن میں نہیں لے سکتے نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورہ نور میں کلی طور پہ کیا پیغامات ہیں اور ان کو کیسے سمجھیں، اسی طرح سورہ الاحزاب میں کلی طور پہ کیا پیغامات ہیں اور ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا۔ تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو، المعوقین روکنے والوں کو تم میں سے، اور کہنے والوں کو، والقائلین کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے، آؤ ہماری طرف، اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت ہی تھوڑے۔ کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ دیکھیں، جب بھی قرآن مجید میں ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اہل ایمان کے لیے تو یہ بشارت کی بات ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ ایمان سے ہلے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھیں ان کے لیے دھمکی بھی ہے، وارننگ بھی ہے، اور ان کو جھنجھوڑا بھی جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کیجولی کوئی بھی فیصلہ کر لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اس میں کوئی سبق ہے، اور اس سبق کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ جیسے گھر میں ایک والدہ کہتی ہے نا کہ میں دیکھ رہی ہوں تم کیا کر رہے ہو، تو ہم اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہاں پہ منافقین کی طرز عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں بھی بہت سے رویوں کو بڑا صحیح رکھنا پڑتا ہے، ان پلیس رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بہت کیجول ہو جاتے ہیں کسی بھی ایٹیچیوڈ کے معاملے میں کہ ڈزنٹ میٹر، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو کیا ہے، آپ اپنی زندگی کو زیادہ مشکلات میں ڈال لیتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کچھ فیصلے ایسے کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات آپ کو سہنی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ المعوقین یعنی جو روک رہے ہیں، والقائلین اور وہ جو کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، کس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نا، نہ ہم خود صحیح کام کریں گے اور نہ کسی اور کو صحیح کام کرنے دیں گے، یعنی ہم خود بھی صحیح کام نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے، دوسروں کے حوصلے جو ہیں وہ بھی ہم پست کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب اہل ایمان سے منافقین بات کرتے تھے تو کس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی ان کو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ پریشان ہو جائیں۔ جیسے بہت سارے کام وہ جو تھے وہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے، پھر یہ کہ ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ہم حاضری بھی لگا لیں لیکن جو کرنے والا کام ہے اس کے لیے کوئی کمٹمنٹ لیول بھی نہ دیں۔ وہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں وہ اپنا نام لکھنا چاہتے تھے۔ تو سوچیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ وقت تھا، اس لیے کہ ایک تو باہر اتنی بڑی مصیبت ہے،
یلغار کے یلغار ہیں جو کہ لوگوں کو تنگ کریں اور پریشان کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اندرونی پریشرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ پریشرز اس نیچر کے ہیں کہ اندر کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو اکھاڑ رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں. اور ایسی پریشانی میں لوگوں کو ڈیفینیٹلی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے معاملات کو سمیٹنا ہے. یعنی آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا، کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر ہلچل ہے، آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے جو آپ کے ارد گرد افراد ہیں وہ آپ کو ایک اور سٹوری سنا رہے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو باہر آپ سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ ایک اور لیول کا پریشر آپ پہ آ رہا ہے. تو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 18 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ان معاملات میں نا تھوڑا سا محتاط ہو جانا چاہیے. وی نیڈ ٹو گیٹ ویری کاشیس اباؤٹ اٹ کہ جی لوگ ہمارے ساتھ کس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں. کئی دفعہ میرے پاس جب کوئی ایک ٹرکی میٹر آتا ہے تو اس میں جو خاتون ہوتی ہیں وہ اسی بات پہ پریشان ہے. وہ کہتی ہے میری اندر کی آواز کچھ اور ہے، یعنی میں قرآن پڑھتی ہوں، سیکھتی ہوں تو کچھ اور سیکھتی ہوں. اچھا، پھر جب میں اپنے فیملی ممبر سے ڈیل کر رہی ہوں یا اپنے سوشل سرکل میں جا رہی ہوں، وہاں کچھ اور بات مجھے بتائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ بھی کنفلکٹنگ قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. کچھ لوگ اسی بات پہ شاباش دے رہے ہیں، کچھ لوگ اسی بات پہ پریشان ہو رہے ہیں یا مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں. اور پھر لارجر سوسائٹی جو ہے اس کا بھی بہت ایک ڈیفیکلٹ قسم کا رویہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے آیت کے اینڈ میں، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ آتے لڑائی کو مگر بہت تھوڑے. یعنی جو اصل کام ہے جہاں پہ جا کر کوئی بات پٹ اپ کرنی ہے، اور یہاں پہ غزوہ احزاب کی جو بات ہو رہی ہے، جنگ کے لیے نہیں آتے، پیچھے کھڑے ہو کے ہر طرح کے تبصرے کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم جاتے تو ہم یہ اسٹریٹجی یوز کرتے، کبھی کہتے ہیں اچھا ہوا انہوں نے یہ کام کیا نا، ہم سے مشورہ نہیں لیا تو یہ مسئلہ ہو گیا. کبھی کہتے ہیں کہ جی جیسے اگر ہم حجاب اور حیا کے ماڈل پہ اس کو اپلائی کریں تو کئی خواتین آپ جاتے ہیں کہیں قرآن پڑھنے اور آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کیا، اپنا ڈریس کوڈ چینج کیا، اپنے گھر کے نارمز بہت سارے چینج کیے. تو آپ کسی کو ملتے ہیں، کسی رشتہ دار کو، کلوز جاننے والے کو، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں تو بڑی تبدیلی آئی، وہ خوش نہیں ہوتے. وہ اکثر اوقات آپ کو کہتے ہیں میں بھی تو بہت عرصے سے درس پہ جا رہی ہوں لیکن آئی ایم ویری نارمل، تم کیوں اتنی ایکسٹریم اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہو. وہ ہم اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہم بھی اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مے بی دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود می. ورس نمبر 19 میں آ رہا ہے اشحۃ علیکم، بخیل ہیں تم پر. یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے، شح النفس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کس قسم کا بخل ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، اس میں حرص آتا ہے اور اس میں بخل آتا ہے. یعنی دل کی تنگی کس وجہ سے ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں جمعاً اور متوعاً. یعنی کیا کرتے ہیں، اپنے لیے ہر چیز کو جمع کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے وہ چاہتے ہیں ہر چیز مجھے مل جائے، ہر خیر مجھے مل جائے، ہر بینیفٹ میرے پاس آ جائے. اور دوسروں کے لیے جب بات ہوتی ہے تو جب دینے کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ سخت بخیل ہو جاتے ہیں. دین دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو. اور ایسے بہت سے افراد ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. اشحۃ علیکم، بخیل ہیں تم پر. تو ان کا بخل کس نیچر کا تھا؟ ان کا بخل اس نیچر کا تھا کہ جب ان کو کوئی اپنا فائدہ ملتا تھا تو وہاں پہ تو وہ بہت آگے آگے بڑھ کے کام کرتے تھے، اور وہ آپ کے بیسٹ بڈیز بھی بن جاتے ہیں، آپ سے سارے بینیفٹس بھی لے لیتے ہیں. لیکن جب آپ کی باری آتی ہے تو اب ان کا دل جو ہوتا ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز نکالتے ہیں، لوپ ہولز نکالتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب آتا ہے خوف، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، دیکھتے ہیں آپ انہیں، وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کے. اب آپ دیکھیں کہ جب خوف کی کیفیت آتی ہے، اب ان کا بیسک نیچر یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ they don't want to give but they want to get the best benefit out of every situation. ہمیں فائدہ سارا مل جائے، باقیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں پرواہ نہیں. اب کوئی خوف کی سچویشن آ گئی، جیسے غزوہ الاحزاب آ گیا، اب وہاں پہ دشمن ہیں، بڑے بڑے لشکر ہیں، انسرٹینٹی ہے، کیا کریں، کس طرح سے رہیں. تو دیکھتے ہیں آپ انہیں کہ وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کی. اب آپ کی طرف کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ پوری باڈی لینگویج اور ان کا جو سٹائل ہے وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تدور اعینہم، گھومتی ہیں آنکھیں ان کی، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح غشی طاری کی جا رہی ہو جس پر موت کی. یعنی وہ اس وقت سخت پریشان ہیں، اور وہ اپنی باڈی لینگویج ایسی رکھ رہے ہیں، خوف میں ان کی نظریں پھر جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کسی پہ نزع کی حالت ہوتی ہے نا، بالکل موت کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، آپ اس شخص کے سامنے جو بھی باتیں کر رہے ہوں، آپ کو اس کی شکل پہ بڑا ویگ سا ایکسپریشن نظر آتا ہے.
وہ بالکل کوئی ریسیپٹیو نہیں ہوتا، وہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے بالکل چینج ہو جاتی ہے. کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح ہو جاتے ہیں جیسے جس پہ غشی طاری ہو رہی ہے موت کی وجہ سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب چلا جاتا ہے خوف. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بد زبانی کرتے ہیں آپ سے 7 زبانوں کے تیز. اب آپ دیکھیں کیا ان کا ایٹیچیوڈ ہے. یہ شح النفس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں کہ جب خوف کی کیفیت ہے تو وہ بالکل وہاں پہ فریز ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. وہ اپنی باڈی لینگویج سے بھی بتا دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ود یو، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اس معاملے میں. بھائی الگ ہو جاتے ہیں آپ سے، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب خوف چلا جاتا ہے اب ان کو وہ بینیفٹ چاہیے. اب انہوں نے تھوڑا سا میڈل بھی لگانا ہے کہ نہیں مجھے بھی پتا تھا، میں بھی کچھ کر رہی تھی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، سلقوکم، بد زبانی کرتے ہیں آپ سے، بھی السنۃ حداد. حداد حد سے ہے نا، اور حد کیا ہوتی ہے، حد کسی چیز کا جو ایج ہوتا ہے وہ شارپ بھی ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے. اور حد میں یہ بھی ہے کہ آپ جو مرضی جس طرح مرضی کر لیں. اور سلقوکم جو ہوتا ہے بیسیکلی جیسے انڈے کو بوائل کیا جاتا ہے نا، ابالا جاتا ہے نا، یہ وہ کیفیت ہے. تو آپ دیکھیں اس میں انڈا تیزی میں ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں، جب خوف کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے اوپر کرٹیکل ویو سے آنا چاہتے ہیں، کرٹیکلی آپ کو پک کرنا چاہتے ہیں، تو وہ زبان بھی چلا رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ بھی چلا رہے ہیں. ان کی پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اشحۃ علی الخیر، حریص یا بخل کرتے ہوئے مال پر. کیوں؟ اب ان کو مال غنیمت نظر آ رہا ہے. اب وہ وہاں پر اپنے سارے لاجک، ساری باتیں لے کر آتے ہیں جس سے جو میکسیمم بینیفٹ ہے وہ اپنے آپ کو پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، یعنی جب کام کا وقت ہوتا ہے تو کام نہیں کرتے، اور جب کام پورا ہو جاتا ہے اچھا ہو برا ہو پھر آپ پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. یا تو بینیفٹ کے لیے چڑھائی کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، اسی لیے دیکھو کتنے مسئلے مسائل اس وقت تمہاری زندگی میں آ رہے ہیں، اور آپ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے، جیسے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں. آج ہی مجھے ایک بچی نے میسج بھیجا کہ میرے ہسبینڈ جب ابیوسو ہوتے ہیں تو بے تحاشا ابیوسو ہوتے ہیں، اور جب وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اتنی محبت کرتے ہیں تو میں سخت کنفیوز رہتی ہوں کہ کیا کروں، ویئر ٹو پلیس دس بیہیویئر. اور آپ دیکھیں ہم کئی دفعہ کوئی اگر ہمیں بچی آ کے بتائے کہ میرے گھر میں میرے ہسبینڈ مجھ سے اچھا رویہ نہیں رکھتے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو تم نے کپڑے بھی تو لے کے دیے ہیں. یا ہسبینڈ خود بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو مارا ہے لیکن دیکھیے میں نے اس کو سیر بھی تو کرائی ہے، گاڑی بھی تو لے کے دی ہوئی ہے، گھر بھی تو ہے، سب کچھ کھانا پینا بھی تو مل رہا ہے، اور ہم بھی اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے ایک اصول بنا لیں کہ کسی بھی سینیریو میں غلط بیہیویئر کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی بھی نیچر کا ہو. تو وہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک سپلٹ پرسنالٹی والا بڑا ٹپیکل اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ پورا دکھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. دس از ناٹ اے بلیور. بلیور کا ایٹیچیوڈ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، انسائڈ آؤٹ سیم ہوتا ہے، ہر سینیریو میں سیم ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ بینیفٹ کے لیے فائدے کے لیے تو ساتھ ہو جائے، جب فائدہ نکل جائے تو پھر اس کے بعد وہ پوچھے ہی نہ، کسی سے بات ہی نہ کرے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو. یعنی ان کا جو کچھ بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی بھی اعمال کر رہے تھے، تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے تھے، وہ سب ختم ہو گئی. سب چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ سمجھیں کہ گون، وہ ان کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں ایک کافر کو ہم ملیں گے نا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اس کو تو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک منافق کو ہم ملتے ہیں کسی بھی سینیریو میں، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے، وہ تو جب سچویشن بہت اچھی ہے تو بڑے دعوے کر رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس کے دل میں کوئی منافقت ہے، اس کا کوئی ایک ڈبل ایٹیچیوڈ ہے، وہ کوئی بینیفٹ کے لیے دین کی طرف آ رہا ہے. ہم تو اس کو بلیور ہی لے رہے ہیں اپنے جیسا. میں بھی قرآن پڑھنے آ رہی ہوں، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، میں بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی سنت سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں. تو ہم تو مل کر دین کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں یا دین کے راستے میں چل رہے ہیں. لیکن کچھ بیہیویئرز پھر ان کے جب آتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے ان بیہیویئرز کی وجہ سے ڈی ریل ہوتے ہیں. یا تو وہ مشورہ ایسا دے دیتے ہیں کسی کو، یا یہ کہ وہ جو کوئی بیہیویئر کرتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں او یہ اسلام ہے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک دس، میں یہاں نہیں جانا چاہتی، یہاں درس والے ایسے ہیں،
یہاں پڑھانے والے ایسے ہیں یا پڑھنے والے ایسے ہیں، یا میں نے فلاں ایک میں خاتون کو ملی تھی، ان کے ایسے بیہیویئرس تھے تو میں تو بہت پٹ آف ہو گئی ہوں، اس وجہ سے ہم قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ صاحب ایمان ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے تھوڑے بہت بھی وہ ضائع ہو گئے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جیسے ابیوزو ریلیشن شپ کی میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ اچھا بیہیویئر پہ برا بیہیویئر، اچھا بیہیویئر برا بیہیویئر، وہ اتنی ماسکنگ ہو جاتی ہے، ایک ہنی مون فیز آتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک انریسٹ کا پیریڈ آتا ہے اور پھر مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سی خواتین سال ہر سال اس ابیوزو ریلیشن شپ میں سے نکل نہیں پاتی، 20 سال بعد جب وہ کہتی ہیں کہ اب میری بس ہو گئی ہے، میں نے اسے چھوڑنا ہے، تو کوئی دوسرا انسان کیا کہتا ہے، اب چھوڑنے کا کیا فائدہ، یعنی ابھی اور مارے کھا لو اور رہ لو، اگر تمہیں احساس بھی ہو گیا ہے تو تم اب کیا کرو گی اکیلی رہ کے۔ اور اسی سائیکل میں ہم رہتے ہوئے پریشان رہتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان اتنا تنگ کرتا ہے آپ کو، اتنا تنگ کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، بہت سی غلطیاں کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، آپ اس کو وارن کرتے رہتے ہیں، ٹائم دیتے رہتے ہیں، اب اس نے ٹائم لے لیا، اس نے کچھ نہیں کیا، اب آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں میں نے نہیں تمہارے ساتھ رہنا، میں نے یہ رشتہ نہیں نبھانا، اب وہ معافی تلافی کرتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اب جب معافی تلافی کرتا ہوا آتا ہے، اب آپ کیا کریں؟ اٹ از سو ڈیفیکلٹ، معافیا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، پلیز ڈاکٹر کمل میری بیوی کو سمجھا دیں، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ بیوی کہتی ہے مجھے پتہ ہے یہ دوبارہ ایسا کرے گا، لیکن میرا دل بھی اب نرم ہو رہا ہے اس کی باتیں سن کے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مواقع دیتے رہتے ہیں، اور مزید ابیوز ہوتے رہتے ہیں، اور مزید پریشانیوں میں جاتے رہتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ اس کو مواقع دے رہا ہے اور وہ اپنی بیہیویئر کو ٹھیک نہیں کرتا، تو اے ٹائم ول کم جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر لیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی فیس ویلیو پٹ اپ کر کے نہیں آ سکتا کہ اچھا چلو اس کو میں واپس گھر بلا لوں پھر سیدھا کروں گا، اس کے ساتھ یہ بیہیویئر کروں گا، اس کو پھر ایسے دھوکہ دوں گا، اس کو مینیپولیٹ کر لوں گا۔ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، اس میں بھی کئی ایسے مینیپولیٹیو لوگ آتے ہیں، تو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ، ہم کتنا تز بز کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اور یہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہا فیصلہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتے، ڈاج نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بڑے اسمارٹ ہیں اور اسمارٹ مووز کے ساتھ چل رہے ہیں اور پکڑے نہیں جا رہے، دیٹ از اونلی بیکاز اللہ تعالیٰ چانس دے رہا ہے نا، ہر شخص کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ چانس دے رہا ہوتا ہے ہمیں کہ شاید ہم اپنی اس خیر کو پالش کر لیں اور اس خیر کی طرف کنسسٹنسی کے ساتھ آ جائیں۔ ورس نمبر 20 سورہ الاحزاب، یحسبون الاحزاب، وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو، لشکروں کو، لم یذہبوا، کہ نہیں وہ گئے۔ یعنی وہ کیا سوچتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہیں جو منافق ہیں، ان کے رویوں کے اوپر بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ اب کیا ہوا، ہوا چلی، سب کچھ ڈسپرس ہو گیا، لوگ چلے گئے، لیکن یہ گروہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوا، وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں وہ گروہ، وہ لشکر، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، وہ چاہیں گے کاش یہ کہ وہ باہر رہنے والے ہوتے بدوؤں اور عرابیوں میں۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ جب وہ سچویشن کرائسس والی تھی اس میں انریسٹ پیدا کر رہے تھے، اب جب سچویشن سیٹل بھی ہو گئی ہے تو انسرٹینٹی دے رہے ہیں، وہ اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، اب یہ گڑبڑ ہوگی، اب تمہیں ویزا نہیں ملے گا حجاب کی وجہ سے، اب تمہاری شادی نہیں ہوگی حجاب کی وجہ سے، اب تم یہ نہیں کام کر سکو گی، اب تمہاری ایجوکیشن، اب تمہارا کریئر، اب تمہارے پھر آگے بچوں کا کیا ہوگا، اب پھر یہ کیا ہوگا۔ اور اس ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی لشکر آیا تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم یہاں سے کسی طرح سنیک آؤٹ ہو جائیں اور ہم کہیں ڈیزرٹ میں کہیں الگ چلے جائیں، ہمیں دوبارہ یہ سچویشن نہ فیس کرنی پڑے۔ یسألون عن انبائکم، وہ پوچھ لیا کرتے خبریں تمہاری، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا، اور اگر وہ ہوتے تم میں سے نہ وہ جنگ کرتے، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم لوگ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بیسیکلی یہاں پہ جو چیز ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے، یہاں پہ اہل ایمان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کا انفلوئنس نہ لیں، آپ ان ایسے لوگوں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے اندر صرف انتشار پیدا کرتا ہے۔
آپ کو بکھیر دیتا ہے, آپ کو پریشان کر دیتا ہے. ٹھیک, تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بلائنڈ فالوئنگ کسی کی نہیں ہونی چاہیے جسٹ بیکاز ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کا رویہ اچھا ہے. ہماری پتہ ہے پرابلم کیا ہے, ہم نا کیا میں ورڈ اس کے لیے یوز کروں, لیکن ہم کچھ زیادہ ہی مٹھاس کے ساتھ پھرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وقت ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے, ہر وقت ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. ہمیں سمارٹنس نہیں آتی جو ہمارا دین سکھاتا ہے. جیسے دیکھیں صحابہ کرام تجارت کرتے تھے, بزنس مین تھے. بزنس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک تو اپنے مورلز ایتھکس کو اسٹرانگ کرنا, دوسرا جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں پک کرنا کہ اس کے ساتھ میں نے بزنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آنیسٹ ہے کہ نہیں آنیسٹ ہے. اچھا, اور پھر کئی جگہوں پہ آپ کے لیے بزنس وہ ضروری ہے, آپ نے وہی چیز خریدنی ہے یا اسی چیز کو آپ نے بیچنا ہے. تو دوسرے انسان کے شر سے اپنے آپ کو کیسے بچانا. دوسری کمپنی پہ, کسی بھی کمپنی کے ساتھ آپ ڈیل کریں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کن کن چیزوں میں ہمیں نقصان دے سکتے ہیں. تو ہمارا پیپر ورک یا جو ڈاکیومنٹیشن یا جو بھی کلیئرٹی ان دا بزنس ماڈل ہے اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. اور دیکھیں اسی وجہ سے صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں ان کی ذاتی زندگیاں, اس میں بھی یہ ماڈل ہمیں اسٹرانگلی نظر آتا ہے کہ وہ پک کر لیتے تھے کہ یہاں پہ کس کے بارے میں ہم نے محتاط ہونا ہے, کس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی لائن ڈرا کرنی ہے. ہمارا حال کیا ہے, باؤنڈری سیٹنگ ہی نہیں آتی. اگر کسی کو کہو کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی, کہتے ہیں سنیں ہم انگریزوں کی باتوں پہ نہیں جاتے, ہم تو پکے مسلمان ہیں, ہم نے ہر ایک کے ساتھ نا وہ بہت زیادہ پیار محبت اخوت کے رشتے کے ساتھ رہنا. اور پھر روتے بھی ہم سب سے زیادہ ہیں, فلاں نے دھوکہ دے دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اس نے مجھے میرا دل توڑ دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کسی کو لیبل نہ کریں, کہ ہم خود سے کسی کو کافر منافق اور ایسی بات نہ کریں. لیکن اگر ہمارا ایک یا دو ایکسپیرینس ہیں وہ اچھے نہیں ہوئے ہیں, یا ایک ہمیں سٹینڈرڈ میسج اللہ کے حکم کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, اور ہمیں کوئی اس کانسیپٹ میں شیکی کر رہا ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں وہاں محتاط ہو جانا ہے. ہمیں الرٹ پہ ہونا ہے کہ یہاں پہ یہ شخص جو مجھے باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ جینوئن نہیں ہے. جیسے ہمارے اس طرح کے لوگ بہت ہمارے فرینڈ سرکل میں بھی ہوتے ہیں, فیملی میں بھی ہوتے ہیں, تو ہم مطلب کس طریقے سے ان کو کی فیلنگ بھی نہ ہے کہ آپ کے ریلیشن بھی نہ خراب ہو, اگر فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں, لیکن ہم ان سے وہ ڈیلنگ بھی اس طرح سے کہ اگر مجبوری ہے تو پھر کس پیٹرن پہ چلنا چاہیے؟ بس محتاط رویہ. اور جہاں پہ اللہ کا حکم آتا ہے, جیسے اگر آپ کی فیملی میں یا جاننے والوں میں ہر وقت ایسے افراد ہوں گے, وہ موقع کی مناسبت سے یا جہاں ان کو لگے گا کہ جی یہاں پہ میرا کوئی فائدہ ہے, وہ آپ سے بات چیت بھی کریں گے, اور آپ کے ساتھ وہ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں ان کو اچھی طرح لے کے بھی چل رہے ہوں گے, تو کوئی بات نہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں پہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں ان کو نہ توڑوں. آپ کو اگر کوئی بھی, یعنی آپ اچھے معاملات رکھیں لوگوں کے ساتھ, اچھی طرح سے بات چیت کریں, اچھی طرح سے ملیں. ایک بیسک مینر جو ہے وہ تو ہمارا درست ہونا چاہیے نا کسی کے ساتھ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. لیکن جہاں ہمیں لگے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, غلط کام کر سکتے ہیں, وہاں بھی ہم محتاط ہو جائیں. کوئی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی کوئی ڈیلنگ ہو تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز پھر میرے لیے مشکل نہ پیدا کرے. بہت جگہوں پہ ہمارا دل نرم ہوتا ہے اور ہم دوبارہ مکسڈ میسج دے دیتے ہیں, اور یہ ہم جب کرتے ہیں اس سے خرابی ہوتی ہے, کیونکہ دوسرا انسان پھر بیچارہ کئی دفعہ یہ نہیں کہ وہ برا ہوتا ہے یا وہ ہمارا فضول میں ایڈوانٹیج لے رہا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری باؤنڈری کہاں سیٹ ہو رہی ہے. پھر ہم انہی کے بارے میں جگہ جگہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, پھر فیوچر میں دوبارہ وہ یہی کام ہوگا. اچھا, یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے لوگوں سے صرف سلام دعا کی حد تک رہیں اور زیادہ مکس نہ ہوں تو ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے, آپ اس کو میں عام زبان میں کہتی ہوں موسم کا حال, گپ شپ لگائیں, کیا حال چال ہے, موسم کیسا ہے آج کل, یہ فلاں چیز, اچھا ان کے انٹرسٹ کے مطابق گارڈننگ کا شوق ہے گارڈننگ پہ بات کر لیں, شاپنگ کا شوق ہے شاپنگ پہ بات کر لیں, ٹھیک ہے. اگر وہ کسی رشتہ دار کا پوچھتے ہیں اس کو ملے کیا حال. لیکن اگر وہ آپ سے ڈیپ بات کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر یہ رویہ ہے کہ وہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں, پرابلمیٹک بھی ہو جاتے ہیں, اور پوچھیں آپ ناراض ہیں آپ کے, نہیں آپ نے کوئی مائنڈ کیا آپ کے, نہیں, ہم کیا کرتے ہیں پھر کھول کے بتاتے ہیں. پہلے تو آپ بہت باتیں کرتی تھی میرے ساتھ, اب نہیں کر رہی, تو آپ کے نہیں ایسی کوئی بات نہیں, بس مصروف ہوں آج کل. سمپل سی بات ہے, واقعی آپ مصروف ہیں اور آپ نہیں ان باتوں کو بہت کھولنا چاہ رہی نا. اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے جب انسان یہ کرے.